او ٹنٹنی چڑیا، او ٹنٹنی چڑیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم اس نہر پر آ کر پانی پیو، یہ میرے گھر کے پاس ہے، میں ہی صرف اس میں سے پانی پیوں گا، تم اس میں سے پانی نہیں پی سکتی۔ دیکھو اس میں پانی پہلے ہی کم ہے اور یہ پانی خشک ہونے والا ہے، اگر 2 دن میں بارش نہ ہوئی تو میں پانی کہاں سے پیوں گا؟ چلو تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ میری نہر ہے۔ کیوں کالو کوے، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ نہر سب کے گھر کے پاس ہے اور سبھی اس میں سے پانی پی سکتے ہیں، یہ تمہاری اکیلے کی خریدی ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ پہلے یہاں پر میں نے گھر بنایا تھا اور بعد میں تم آئے تھے، اور تم تو مجھ پر ایسے رعب جما رہے ہو جیسے یہ تمہاری ہی نہر ہو۔ میں کیوں اس میں سے پانی نہیں پی سکتی؟ اوہ چڑیا رانی، چڑیا رانی، میں اس جنگل کا کوا بادشاہ ہوں، تم میرے سے کمزور ہو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ میری نہر ہے اور میں تمہیں پانی نہیں پینے دوں گا۔ ٹنٹنی چڑیا جو کہ اپنے بچوں کے لیے نہر پہ پانی لینے آئی تھی، لیکن کالو کوے کی بدتمیزی دیکھ کر رک گئی، اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کالو کوا انتہائی بدتمیز کوا تھا جو سارے جنگل کے کووں کو اور چڑیوں کو تنگ کرتا اور نہر سے پانی نہ پینے دیتا۔ دیکھو کالو کوے، یہ ایک بری حرکت ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اس کی کبھی نہ کبھی سزا ضرور ملے گی۔ ہو تم آئی مجھے بہت سزا دینے والی، چلو جاؤ یہاں سے، اب اس میں سے پانی مت پینا۔ ٹنٹنی چڑیا سمجھ گئی کہ وہ کمزور جان ہے اور کالو کوے سے بات کرنا یا اس کو سمجھانا بے وقوفی کی بات ہے، وہ چپ کر کے اپنے گھر کو چل دی۔ ممی کیا آپ پانی نہیں لے کر آئی؟ نہیں بیٹا، کالو کوے نے مجھے پانی لینے ہی نہیں دیا، چلو اب ہم لوگ کہیں اور ہی گھر بنا لیتے ہیں۔ یاد آیا، تمہاری خالہ کے ہاں چلتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے ساتھ والے گاؤں کی طرف جہاں پر اس کی خالہ رہتی تھی وہاں پر چل دی۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر اس کی خالہ نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ ہاں آ جاؤ تم لوگ آ جاؤ، خیریت ہے؟ تم لوگ یہاں پر کیسے آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالہ جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا، تم لوگ یہاں پر کیسے آئے؟ خالہ جان، کالو کوا جو ہمارے گھر کے پاس ہی ابھی بعد میں آیا ہے، اس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے پانی نہیں پینا، یہ میری نہر ہے اور صرف میں ہی پانی پیوں گا۔ کوئی بات نہیں، دیکھو یہاں پر پاس ایک ہمارے بہت ہی اچھی نہر ہے اور ہم سارے جنگل کے پرندے ہنسی خوشی گزارتے ہیں، کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں ہے جو ہمیں تنگ کرے، تم لوگ بھی یہاں ساتھ ہی درخت پر کوئی گھر بنا لو۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب نے مل کر ایک پیارا سا گھر درخت پر بنا لیا اور وہ ہنسی خوشی وہاں پر رہنے لگے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، دن ہفتے مہینوں میں بیتتے گئے، بارش تو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں کوے میاں کی نہر بھی خشک ہو گئی۔ ہو اب میں پانی کیسے پیوں گا؟ یہ تو نہر ہی خشک ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر کالو کوے بھی وہاں سے اڑ گئے۔ راستے میں موسم بدل گیا اور بارش ہونے لگی، ساتھ ساتھ برف باری بھی ہونے لگی۔ کالو کوا گھبرا گئے، میں کیا کروں، یہاں سے تو میں مر جاؤں گا اگر ایک بھی کولا میرے اوپر آ کر گرا۔ یہ دیکھ کر وہ درخت کی اون پر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب میں کس کے گھر جاؤں؟ سامنے ہی انہیں ایک گھر نظر آیا، جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی، جی کون؟ آپ کون ہیں؟ میں کالو کوا ہوں، مجھے اپنے گھر رہنے کو جگہ دے دو، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کوئی گرم چادر بھی نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کی حفاظت کر لوں، باہر بہت سردی ہے اور میں مر جاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام کالو کوا ہے۔ اور تم کون سے گاؤں سے آئے ہو؟ یہ میں ساتھ والے گاؤں سے ہی آیا ہوں۔ اچھا، تم وہ کالو کوے ہو، میں سمجھ گئی۔ یاد آیا تم نے ایک بار ہمیں بھی اپنی نہر سے پانی نہیں پینے دیا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا، کیا یہ تم ہو؟ ہاں جی، یہ میں ہوں۔ تو اللہ نے تمہارے لیے بھی پانی وہاں سے ختم کر دیا، اب تم اچھے ہو، تمہیں اس کی سزا مل گئی۔
اگر تم اس وقت ہمیں پانی پینے دیتے تو تم پر یہ برے دن نہیں آتے۔ اب تم اپنا انجام خود بھگتو۔ اوہ چڑیا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں بہت پیاسا تھا اور اس وجہ سے میں نے اس طریقے سے کہہ دیا۔ مجھے سفر کرنا پڑا لیکن مجھے راستے میں کسی نے مدد نہ کی۔ پلیز میری مدد کرو اور مجھے معاف کر دو۔ ہاں، تم اب اپنے انجام کو پہنچ جاؤ۔ تم نے ہماری اس وقت مدد نہیں کی تھی، اب ہم تمہاری مدد کیوں کریں؟ جنگل میں سردی بڑھتی جا رہی تھی اور برف باری اور بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کوا رونے لگا۔ چڑیا چڑیا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر چڑیا کو ترس آ گیا اور ٹونٹونی چڑیا نے کوے کو اپنے گھر بلا لیا۔ کوے نے رو کر چڑیا سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنے کی ٹھان لی۔